بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اعتکاف کا سنت عمل گزر رہا ہے اور ہم سب اللہ پاک کے گھر میں مسجد کے ماحول میں کچھ نہ کچھ اعمال کے اندر مشغول ہے۔ اللہ پاک سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ نماز مومن کی زندگی کی بنیاد ہے، جیسے ابھی آپ حضرات نے تعلیم میں بھی سنا کہ نماز کے بغیر مومن کی کوئی زندگی نہیں، اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر والا کام کیا۔ یعنی نماز کو عمدن چھوڑ دینا، جان بوجھ کے چھوڑ دینا، قصدن چھوڑ دینا، جب نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی نسیان ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، بس یہ کہ نماز کا وقت بھی آیا، اذان بھی سنی، نماز کا طریقہ بھی آتا ہے، نہیں پڑھی، چھوڑ دیا اس کو۔ آج یہ چیز کتنی عام ہے اور ہم اس کو کتنا ہلکا اور کتنا آسان لے لیتے ہیں کہ ایک نہیں، ہم نمازوں کی نمازیں چھوڑتے، مہینوں مہینوں نماز نہیں پڑھتے، کئی دنوں تک نہیں پڑھتے، بس ایک جمعے کی نماز میں چلے لے دے کر کچھ بھاگ دوڑ کر کے آئے، 2 رکعت پڑھی، پھر راستہ بنایا، پھر چلتے بنے۔ مقصد یہ کہ ہماری زندگی میں آج نماز کی وہ حیثیت، وہ اہمیت اور وہ مقام ہی نہیں رہا جو ایک مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے، کہ بھئی نماز کا وقت آئے تو یہ سارے کاموں کو پھر پیچھے کر دیں، پھر سب کام بند ہو جائے، پھر یہ وضو کر کے اہتمام کے ساتھ، طلب کے ساتھ، فکر کے ساتھ یہ مسجد آ جائے، گھروں کی مستورات اذان سنے، فکر کے ساتھ، طلب کے ساتھ فوراً نماز کی تیاری کر لیں۔ اسی لیے یہ جو حدیث پاک میں تکبیر اولیٰ کے فضائل ہیں، تکبیر اولیٰ جو آدمی 40 دن تک پڑھ لے اس کی فضیلت ہے نا بہت بڑی۔ اب تکبیر اولیٰ ایک بندہ اگر چاہے کہ میں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لوں تو یہ کس وقت تک امام کو پالے تو کہا جائے کہ اس نے تکبیر اولیٰ کو پا لیا؟ تو اس میں 3 صورتیں علماء نے لکھی ہے۔ سب سے افضل اس میں یہ ہے کہ امام نے صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی ہو، آگے ابھی تلاوت کا مرحلہ نہ آیا ہو اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ دے، تو اس نے گویا امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کو پا لیا۔ یہ سب سے افضل مرحلہ ہے۔ دوسری صورت بعض علماء نے لکھی کہ اس حد تک امام کو پالے کہ امام نے پہلی رکعت کی صرف سورہ فاتحہ پڑھی، سورت شروع نہیں کی ہو۔ اب اگر جہری نماز ہے، زور سے پڑھنے والی نماز ہے، اس کا تو اندازہ ہو جائے گا، سری ہے تو اس میں اندازہ لگے گا۔ اور تیسرا جو ایک آسان جس میں تخفیف اور گنجائش والا قول ہے وہ کیا ہے کہ امام پہلی رکعت کے رکوع میں نہیں گیا ہو، رکوع سے پہلے تک یہ امام کو پالے تو گویا اس نے تکبیر اولیٰ کو پالے، گنجائش ہے اس کے اندر۔ لیکن بہرحال ہم کوشش یہی کریں گے اور
ارادہ بھی یہی کریں کہ ہم کون سے درجے پر عمل کریں؟ پہلے درجے. اور مشکل کوئی نہیں، انسان تھوڑی سی فکر احساس کر لے. اچھا، مستورات کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت کیسے ملے گی؟ ان کو تو مسجد نہیں آنا. تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت مستورات کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اہم بات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت مؤذن کی اذان سنتے ہی کام کاج چھوڑ کر وضو کر کے نماز پہ آ جائے، اس نے تکبیر اولیٰ کی فضیلت کو پا لی. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضیلت ان کے حق میں بھی ہے. تو جو فوراً نماز کے لیے آ جائے اذان کے بعد، تو گویا اس نے تکبیر اولیٰ پر عمل کر لیا. تو بھئی ہماری زندگی تو اس طرح ہونی چاہیے کہ جس میں نماز سے بالکل غفلت ہو ہی نہیں، کہ نماز بھی ہو رہی ہو اور میں اپنے کام کاج میں، کھانے پینے میں، بات چیت میں، گپ شپ میں، معاملات میں پھر بھی لگا ہوا ہوں اسی طریقے سے. آج اس غفلت اور اس کمزوری کو ختم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. چاہے انسان کہیں بھی ہو اور کس حالت میں بھی ہو، نماز نہیں چھوڑے. نماز کا حد درجہ اہتمام. کل آپ حضرات کو اگر یاد ہو، ظہر کے بعد بات ہوئی، جب انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ باقی معاملات کی بھی ضرور حفاظت کرے گا، اور نماز کو ضائع کرے گا تو باقی معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا، نقصان کرے گا اس کے اندر. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اعتکاف کے اس عمل میں الحمدللہ اہتمام ہو جاتا ہے. اور کچھ بھی نہ ہو، یہ تو کم سے کم ہے کہ ہم مسجد میں ہیں. تکبیر اولیٰ بہت آسانی سے ہمیں مل سکتی ہے، صف اول ہمیں مل سکتی ہے. یہ سارے اہتمام ہمیں بالکل مفت میں مل گئے، اس لیے کہ ہم پہلے سے مسجد کے اندر. لیکن یہ چند دن ہمارے لیے ایک تربیت کے ہو، ایک مشق کے ہو. ایسا نہیں کہ بس یہ 10 دن یا 9 دن ہم تکبیر اولیٰ اور صف اول کا اہتمام کریں، باقی یہاں سے نکلنے کے بعد پھر کیا ہے، پھر وہی روٹین کے اندر آ جائے، وہی معمولات میری زندگی میں آ جائے کہ بس پھر کہیں پیچھے نماز ہے، کبھی 2 رکعتیں نکلی ہے، کبھی 1 نکلی ہے، کبھی اکیلے پڑھ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہو. اللہ سے مانگے اور اپنے ساتھ ایک عزم کریں دوستوں کہ ہم ایسے مسلمان بنیں گے جو 100% پکے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اس کا اللہ پاک سے عزم کریں اور اللہ پاک سے مانگے بھی. اور دیکھیں نماز کو حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمن. نماز یہ مومن کی یہ معراج ہے. حالانکہ معراج تو اللہ کے پاک پیغمبر کا معجزہ ہے، تو معجزہ تو پیغمبر کے علاوہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ پاک نے امت کو ایک جھلک دکھائی اس معجزے کی جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کا لفظ عروج. اتنی بلندی پہ یہ بندہ چلا جائے کہ اللہ پاک کے بالکل قریب ہو جائے. حضور علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے حقیقتاً و جسماً یہ کیفیت عطا فرمائی کہ آپ تشریف لے گئے، 7 آسمانوں سے اوپر گئے، پھر سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر عالم بالا میں گئے، پھر اس جگہ گئے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، اور لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یہاں تک کہ اللہ پاک کی ذات کا دیدار فرمایا، اللہ سے ہم کلامی فرمائی، اور اللہ پاک سے 3 بڑے بڑے ہدیے لے کر واپس تشریف لائے. تو اب جو انعامات اللہ پاک کی طرف سے معراج میں عطا ہوئے، ہمیشہ ہم سنتے ہیں علماء سے، تو اس میں سے سب سے بڑا انعام کون سا تھا؟ وہ نماز والا تھا. اور شروع میں کتنی دی گئی؟ 50 دی گئی. 50 دی گئی اور پھر وہ بالآخر کم ہوتے 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 کہاں پہ آ گئی؟ 5 پہ آ گئی.
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں معراج سے واپس نیچے آ رہا تھا تو مجھے ایک آواز آ رہی تھی اللہ پاک کی طرف سے کہ ہمارے یہاں جو اجر ایک دفعہ طے ہو جائے اس میں کمی نہیں ہوتی، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی اجر 50 کا ملے گا۔ کتنے فضل و احسان کا معاملہ ہے دوستو۔ تو ایک تو یہ ہدیہ ملا معراج پہ، سفر معراج کے موقع پر، اس وجہ سے اس کو مومن کی معراج فرمایا۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ معراج اس کو کہتے ہیں جس میں بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ شان تھی کہ آپ حقیقتاً قریب ہو گئے۔ امت کی اتنی حیثیت نہیں، نہ اتنی طاقت ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو محروم نہیں کیا۔ معراج کی ایک کیفیت ان کو دی اور فرمایا کہ جو بندہ نماز کے سجدے میں آ جائے گا یہ اس حالت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ تو قرب الہی، قرب خداوندی، اللہ کی ذات کا سب سے زیادہ قرب وہ نماز کے عمل میں ہے دوستو۔ تو اگر بندہ نماز کو آج ضائع کرتا ہے، اس کو بے اہمیت کرتا ہے اور کئی مہینوں کئی سالوں تک اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں نا، اگر مسجد آپ آئیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری مسجد تو بھر گئی ہے جی، جگہ ہی نہیں ہے، شاید باہر کوئی بے نمازی ہوگا ہی نہیں اس علاقے میں۔ لیکن آپ باہر چلے جائیں تو آپ کو دکانیں، گلیاں، گھر، ہوٹل، سب چیزیں بھرپور بھری ہوئی ملے گی۔ اگر 5% مجمع مسجد میں ہے، 95% باہر گھوم رہا ہے، وہ نمازوں کو ضائع کر رہا ہے۔ تو جب میرے محلے میں، میری بلڈنگ میں، میرے پڑوس میں 3 نمازی ہوں اور 30 غیر نمازی ہیں، 5 نمازی ہیں اور 100 غیر نمازی ہیں، آپ بتائیں کتنی بے برکتی کا ماحول بنے گا۔ تو بھئی جس طرح وہ کہتے ہیں نا، انسان کسی مقصد کے لیے جب اٹھتا ہے تو ایک کو جا کے دعوت نامہ دیتا ہے، بھئی ہمارے گھر بچے کا ولیمہ ہے، منگنی ہے، یہ ایونٹ ہے، یہ ہے، ایک سے جا کے شخصی ملاقات کرتا ہے۔ تو ملاقات میں پھر ان کو دعوت دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارا ولیمہ ہے، لازمی آنا ہے، ہاں میں انتظار کروں گا، کہتے ہیں نا لوگ، میں انتظار کروں گا ورنہ ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے جی بالکل آپ بے فکر رہے، تو ہماری سعادت ہے، ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ اپنی تقریب کو سجانے کے لیے، بنانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے، تعلقات مضبوط کرنے کے لیے میں ایک سے ملوں گا اور ضرور ملتا ہوں، چاہے میں یہ کہوں کہ جی میں بہت مصروف ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں اور سب کچھ ہوں۔ تو اگر میری تقریب آباد نہ رہے، مہمان کم آئے تو مجھے تکلیف اور سبکی محسوس ہوگی، لیکن میرے محلے کی مسجد غیر آباد ہو اور اس میں نمازی نہ آئے تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ فکر کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے دوستو، ہے نا؟ تو اس لیے ایک تو اس اعتبار سے تھوڑا سا فکرمند ہونے کی ضرورت ہے کہ بھئی نماز کی نسبت سے ہم تھوڑا سا دعوت کا ایک ماحول بنائیں، خاص نماز کی نسبت سے، مسجد کی نسبت سے، جن سے میری سلام دعا ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، علیک سلیک ہے، خوشی غمی ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ باقی تو سب کچھ میں میرے ساتھ ہے لیکن مسجد میں تو بہت کم یا ہے ہی نہیں۔ تو بھئی انہی دنوں میں، اس وقت میں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں اور ہم سب مسجد میں اللہ کے مہمان ہیں، تو مہمان کو تو کوئی خالی ہاتھ بھیجتا نہیں، بندہ اللہ سے جو دعائیں مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی۔ تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی دعوت میں، آپ کی بات میں، آپ کی محنت میں، آپ کی چلت پھرت میں ایک اثر ڈال دیں، اور پھر رمضان گزرنے کے بعد جب عید کا موقع آ جائے، ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں، تو یہ پختہ عزم ہو کہ بھئی کم سے کم میرا جو دائرہ اور سرکل ہے، جو تعلقات ہیں، میں ان سے ضرور مل کر ان کو نماز کی اور مسجد کے اہتمام کی دعوت دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ساتھی سے روز بات ہو، لیکن ہو، ایک ساتھی سے ہو،
یقین کریں اگر ہماری محنت سے ہماری بات سے ایک ساتھی بھی تیار ہوا اور وہ پابند بنا نماز کا، ساری زندگی اس کی اس پابندی کا، اہتمام کا، نمازوں کا اجر اس کو تو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا، دوسری آخری بات مختصراً وہ قضا نمازوں سے متعلق ہے. چونکہ ہم سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ایک اہم مسئلہ وہ گزشتہ زندگی کی ہماری قضا نمازیں ہوتی. انسان ہے، کمزور تو ہے، ہر ساتھی کمزور ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غفلت میں شروع زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. ایک دن آئے پھر 2 دن نہیں پڑھتے، کبھی بڑے زبردستی لاتے ہیں، کبھی ہم ان سے چھپتے ہیں. یہ تو زندگی اس طرح گزرتی ہے نا. یہ جو 12 سال سے لے کر 20-22 سال تک کی زندگی ہے، اس میں تو یہ آنکھ مچولی چل رہی ہوتی ہے. بہرحال بعد میں جا کے اب احساس ہوا کہ بھئی یہ تو بھئی یار نمازیں تو ضروری ہے. اب اگر نہیں پڑھی ہے تو اس کی تو معافی کا اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں. یا اور کوئی ذریعہ ہے دوستو؟ ہے کوئی ذریعہ؟ جمعے کی نماز میں بات ہوئی نا کہ قضائے عمری بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ آخری رمضان کے آخری جمعے میں 12 رکعتیں پڑھ لیں تو کتنے سالوں کی نمازیں جائیں گی؟ 70 سالوں کی. اور بعض ایڈوانس بھی اس میں شامل کر لیتے. تو ایسا تو نہیں ہے، قضا پڑھنی ہے. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، چھوڑی ہے، اس کو اب قضا نیت کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اب یہ ترتیب تھوڑی سی مجھے بھی آپ سب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر میرے ذمے پچھلی قضا نمازیں ہیں، اس کے لیے کیا ترتیب اور طریقہ ہوگا. اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات، اور اس سوال جو ذہن میں آتا ہے اور ہر ساتھی کہ جی اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کتنی ہے اور کب سے ہے. آسان حل اس کا یہ ہے کہ انسان، علماء نے لکھا کہ یہ سمجھے کہ 15 سال کی عمر جو آخری حد ہے بلوغ کی، کہ اس کے بعد بچہ بالغ ہوا ہے لازمی. الا یہ کہ 15 سے پہلے 12 اور 15 کے درمیان کے جو 3 سال ہیں، اگر اس میں آثار بلوغ کے آ جائیں تو وہ بچہ بالغ سمجھا جائے گا اور وہ احکامات کا مکلف ہوگا، 13 سال میں بھی 14 میں بھی. لیکن اگر کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو 15 سال وہ حد آخری ہے. اب آپ بتائیں آپ کی ابھی اس وقت کی عمر کیا ہوگی؟ آپ نے کہا جی 35 سال عمر ہے. 15 اور 35 کے درمیان کتنا وقفہ آ گیا؟ 20 سال. اچھا، ان 20 سالوں میں آپ کب نمازوں میں سستی کرتے تھے؟ شروع میں تو جی میں بڑا اہتمام کرتا تھا، لیکن پھر بیچ میں سستی ہو گئی، اب دوبارہ سے کرتا ہوں. اب اپنا ایک ذہن قریب فرمائیں، ذہن کو قریب لائیں، کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے یہ تو حتماً کوئی نہیں بتا سکتا آپ کہ جی اس دن یہ چھوڑی، اس دن وہ چھوڑی اور فلاں دن فلاں نماز چھوڑی. ایک ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں کہ زندگی کے کس مرحلے میں نمازوں میں آپ سست ہیں یا ابھی تک آپ سست چلتے ہوئے آئیں. اس کا ایک آئیڈیا لگا کر، ایک اندازہ لگا کر آپ ایک وقت طے کر لیں. یہ وقت بہت زیادہ بھی بن جائے تب بھی پریشان نہ ہوں کہ بھئی 20 سال کی نماز ہے، 30 سال کی نماز ہے، یہ کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں، حل تو ہے اس مبارک دین کے اندر. لیکن آپ اپنی ایک ترتیب طے کر لیں کہ بھئی میرے ذمے مجھے 10 سال کی قضا نمازیں اب پڑھنی ہیں. ایک بات ہو گئی. اب دوسرے سٹیپ میں آئے کہ اب اس کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ قضا نمازوں میں قضا صرف کس کی ہوتی ہے؟ فرض اور وتر، واجب جو ہے نا، عشاء کے ساتھ وتر کی. بس سنت نوافل ان کی کوئی قضا نہیں ہوتی. تو جو فجر کی قضا پڑے گا تو کتنی رکعتیں پڑے گا؟ 2. ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، اور مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3. ٹھیک ہے نا؟ یہ ترتیب ہوگی، یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا، اب آسان طریقہ قضا نمازوں کا کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان ذرا جذبات میں آتا ہے، ایک دم شروع ہو جاتا ہے، آج لگ گیا، آج 20 فجر قضا پڑھ لی، 20 ظہر پڑھ لی، 30 عصر پڑھ لی، اس طرح. لیکن یہ چیز زیادہ دن چلے گی نہیں، طاقت ہوگی نہیں، چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، مصروفیات بڑھ جائیں گی، ہمت ٹوٹ جائے گی، بالکل کٹ جائیں گے. آسان ترین طریقہ اس کا کیا ہے کہ ہر دن کی فرض نماز کے ساتھ ایک ایک قضا نماز کو ایڈ کر لیں. ایک قضا. کل فجر پڑھیں تو کل کی فجر کے ساتھ ایک پچھلی فجر قضا،
ظہر کے ساتھ پچھلی ایک ظہر قضا، عصر کے ساتھ ایک پچھلی عصر قضا، مغرب کے ساتھ ایک پچھلی مغرب قضا، عشاء کے ساتھ ایک پچھلی عشاء قضا، ایک ایک پڑھیں بس، زیادہ نہیں۔ اچھا یہ بات طے ہو گئی۔ اب یہ کہ نیت کیا کریں جی؟ مجھے تو نہیں یاد کہ جی 2011 کی اس تاریخ کو یہ والی ظہر ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ حساب تو آپ نہیں کر سکتے، ورنہ تو بڑا رجسٹر اور کیلکولیٹر اور قلم یہ سب آپ کو رکھنا پڑے گا مسلح پر، وہ آسان نہیں ہے۔ تو نیت کیا ہے پچھلی قضا نمازوں کا؟ جو بھی قضا نماز پڑھیں اس کے ساتھ ایک جملہ بس کہیں، میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں، اگر فجر پڑھ رہے ہیں، میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک دن پڑھ لی، اگلے دن پھر میرے ذمے جتنی فجر قضا نمازیں ہیں اس میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں، پہلی 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 ہوتی رہے گی، بات سمجھ گئے؟ اس میں اور کوئی لفظ نہیں کہ دوسری تیسری، پھر کہاں تک چلا جائے گا؟ 6252 پڑھ رہا ہوں، 7153 پڑھ رہا ہوں، تو اتنا حافظہ کہاں پر ہے بھائی؟ تو نیت میں صرف کیا آئے گا؟ جتنی قضا نمازیں ہیں اس میں سے پہلی، اس میں سے وہ خود بخود ہر ایک پہلی پہلی بنتی چلی جائے گی، بات سمجھ گئے؟ یا بالکل اپوزٹ کر لیں اور یہ کہے کہ میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں اس میں سے آخری والی پڑھ رہا ہوں، اگلے دن پھر کہیں اس میں سے آخری والی پڑھ رہا ہوں، پھر کہیں اس میں سے آخری والی۔ سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ یہ آسان ہے نا؟ اسی طرح ظہر جب پڑھیں تو کہیں جتنی ظہر کی قضا نمازیں اس میں سے پہلی والی یا آخری والی، ہر نماز کے ساتھ یہ نیت شامل ہے۔ تو روز ایک وقت کی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز کو شامل کرے، لیکن ایسا شامل کرے کہ پھر وہ نہیں چھوٹے۔ اب چاہے وہ وقت نماز سے پہلے آپ وقت طے کر لیں اس نماز سے، یا اس کے بعد طے کر لیں، لیکن اس ترتیب کے ساتھ کر لیں۔ یہ ترتیب چل پڑے گی، ایک وقت آئے گا آہستہ 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 یہ مائنس ہوتی چلی جائیں گی، قضا نمازیں کم ہوتی چلی جائیں گی، اور بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ اس میں ہمت کر کے وہ اپنی 10 12 سالوں کی قضا نمازیں پوری کر چکے ہیں، کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ساتھی اس میں ہمت کریں گے، پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر انسان ہے زندگی کہیں بیچ میں منقطع ہو گئی، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، تو اتنا تو ہے کہ ہم ایک مشق تھوڑی سی آج ظہر کی نماز کے بعد ساتھی، تمام ساتھی معتکفین تشریف رکھیں یہیں پہ، انشاءاللہ تھوڑی سی ہم عملی مشق مسجد کے اندر کریں گے، تو کوئی ساتھی آگے پیچھے نہ ہو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تمام ساتھی وقت پر سنتوں سے باہر تعلیم سے فارغ ہو جائیں، مسجد میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر عملی مشق کریں گے اور پھر فارغ ہو جائیں۔ کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی فجر اور عصر کی اگر پچھلی قضا نمازیں پڑھی جا رہی ہے، آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا جو پچھلی زندگی کی قضا نمازیں ہیں وہ صرف 3 اوقات کے اندر ممنوع ہوتی ہے، عین طلوع شمس، عین غروب شمس، عین زوال شمس، بات سمجھ گئے؟ باقی یہ جو فجر کے بعد نوافل کو منع کیا جاتا ہے، عصر کے بعد وہ صرف نفلی نماز منع ہے۔ قضا نمازیں فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی، عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی، ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی سوال ہے کسی ہے؟ اوکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔